अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक करते हैं आपको अपनी वीडियो में, मैं अपनी तरफ से और अपनी तहरीक की तरफ से। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का भी हमारा टॉपिक अपने नौजवान भाइयों के मुतालिक है। जैसे कि आपको बताते चले कि हमारी तहरीक यानी कि तहरीक नौजवान इनकलाब पाकिस्तान, इसका एक ही मकसद है हमारे नौजवान भाइयों को बेदार करना, और वो गफलत की नींद 1947 से जो सो रहे हैं उनको उस नींद से जगाना है। यानी कि अभी वो नींद वो नहीं सो रहे जो बंद आँखों में है, ये खुली आँखों में नींद सो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत मुश्किल और बहुत ही संजीदा टास्क है हमारी तहरीक के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपको बताते चलें कि हमारे नौजवान भाई, आपको हमारे यानी हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी नौजवान को। हमारे बंदे नाउमीद है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसी क़यादत आए जो नौजवानों पर मुश्तमिल हो, जो हमारे नौजवान भाइयों को जो ईमानदार हो, यानी कि हार्ड वर्किंग हो, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ उसमें मौजूद हैं जो पहले नहीं थी। तो लिहाजा हमें अब जागना होगा वो नींद से। अगर हम अभी नहीं जागे तो ये हमारा पूरी ज़िंदगी के लिए, हमारी नस्लों के लिए एक पछतावा बन जाएगा कि अभी हमारे जब ज़रूरत है तो हम नहीं जागे। जैसे कि आपको बताते चलें कि ये 1947 से पहले की बात है कि इल्हाम इकबाल ने फरमाया था कि मैंने सुना है आज रात को दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं ना। तो वो कहते हैं बरसगीर के नौजवान बहुत मायूस हैं, जिस तरह अब हैं, यानी कि ना उम्मीद हो गए। तो इल्हाम इकबाल ने एक उधर अपने शेर अर्ज़ किया था कि सुना है मैंने कुदसियों से, नहीं नहीं सॉरी, निकल कर सहराओं से दौड़ा दिए घोड़े हमने, रूमा की निकल कर सहराओं से रूमा की सल्तनत को उलट दिया, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होंगे। यानी कि हमारी तारीख तो ये है कि हमने सहराओं से निकल कर अपने यानी कि रूमा की सल्तनत को हमारे नौजवान भाइयों ने उलट, यानी कि नौजवान जो है ना वो एक गाफिल नहीं होना चाहिए, वो मजबूत दिल का, मजबूत इरादों का मालिक होना चाहिए। वो अभी आपको बताते चलें कि हमारे नौजवान भाई हैं, यानी कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको कोई फुर्सत ही नहीं है। वो अभी भूल चुके हैं, यानी कि हमारा खून चूसा जा रहा है, हमारा खून यानी कि हमारे मुल्क, हमारी नब्ज़ पर हाथ रख कर वो हमें यानी कि हम तड़पते हैं। आपको बताते चलें कि हम तड़प जाते हैं उस वक्त जब अपने नौजवानों को सुकून में देखते हैं। तो वो सुकून एक अलहदा तरफ का है कि उनको कोई फिक्र नहीं है अपने मुल्क के बारे में। आपको ये बताते चलें कि 25 करोड़ आवाम की आप पर नहीं नज़र, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बार मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को देख रही है, एक अलहदा नज़र से देख रही है, एक नज़रिए से देख रही है। अगर हमने अभी गाफलत की नींद को न छोड़ा तो हम कभी भी इस बिस्तर से, यानी कि अब कभी भी हम नहीं उठ सकेंगे, और हमारी ऐसी तबाही इंतज़ार कर रही है जो हम लोगों ने नहीं सोचा होगा। अभी हमें उठना होगा अपने मुल्क की खातिर, अपने नौजवान भाइयों को, हमें उम्मत मुस्लिमा की खातिर उठना होगा। क्योंकि अभी हमारे लोग बहुत मायूस हैं, नाउमीद हैं, वो एक ऐसी क़यादत का तलाश कर रहे हैं जो एक ईमानदार हो, जो नौजवानों पर मुश्तमिल हो। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक यानी कि तहरीक नौजवान इनकलाब, यानी कि हमने भी बहुत देर से ऐलान किया है अपनी तहरीक का, तो हमें महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब भी कुछ बिगड़ा है, ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। खैर ये तो नहीं कह सकते कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। अभी हमें वक्त पर अगर अब भी हम संभल गए हैं तो हम इंशाल्लाह अपने पाँव पर ज़रूर खड़े हो जाएंगे, और ज़रूर अपने मुल्क को कामयाबी की राह पर ले जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि अभी हमारे नौजवान पबजीज खेल रहे हैं, और भी बहुत सी गेमें हैं, टिकटॉकर्स, ये एक चलो बुरी बात नहीं है, एक यानी कि अपने टाइम को, कुछ टाइम को आप यानी इंटरटेनमेंट आप करें, लेकिन नहीं, जो हमारा असल मकसद है वो हम भूल चुके हैं। हमारा असल मकसद ज़िंदगी का क्या है। आपको ये बताते चलें कि नौजवान की आप देखें ना तो मुसलमान कभी भी कोई भी फजूल काम नहीं कर सकता, मुसलमान कभी भी फजूल काम नहीं करता। बल्कि तो हम मुसलमान जो नौजवान हैं, हमें चाहिए कि हम अपने यानी कि हम स्टैंड ले, अभी वक्त है हमारा स्टैंड लेने का। अभी हम पर बहुत सी मुश्किलात, हमें यानी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है।
اگر ہمارے ملک کو ابھی ہم ان مشکلات ان دلدل سے نہیں نکالیں گے تو اور کوئی نہیں آئے گا جو نکال سکے. تو آپ دیکھ رہے ہیں 1947 سے وہی پارٹیز قیادت کر رہی ہیں جو 2023 تک ہے. ایک پارٹی نئی آئی تھی 2017 کو، تو اس کا بھی کیا حال ہے. تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلیں کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو متحرک کون ہوگا، ان کو وہ غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا. ایجوکیٹڈ ہمارے جو بھی بھائی ہیں ان کو فرنٹ پیج پر یعنی کہ ہمارے ساتھ مل کر ہماری یعنی ہم ان کو اپنی ساتھ شامل کر کر اپنی قیادت میں حصہ دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو ہم ایک کامیابی سمیٹیں گے. ہم اپنی ماں باپ اور والدین کی جو بھی ہمارے والدین کا وہ امید ہے نا، ہم انشاءاللہ ان کا بھرم اور امید دونوں نہیں توڑیں گے. ابھی وقت ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کو کہ وہ گھر نہ بیٹھیں، وہ فضول ٹائم نہ سپینڈ کریں گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، اڈوں میں، پارکوں میں، اور بھی بہت سے ٹائم جو بھی ایس ویل ایس. تو ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کی خاطر نکلیں. تو یہ بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ شاید میری آواز میں وہ پائیداری بھی نہیں ہے، شاید میرے الفاظ میں وہ وزن بھی نہیں موجود جو آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہو. لیکن آپ ایک بار یہ ضرور سوچیے گا کہ اب ہمارے ملک کو ہماری کتنی ضرورت ہے. تو کوئی بھی تحریک بنتی ہے تو وہ کوئی ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی 1 گھنٹے میں یا 1 منٹ میں، جو رات کو سویا اور صبح تحریک جو بھی تحریک چلانی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک مقاصد ہوتے ہیں ہماری تحریک کے. تو ہماری تحریک کے مقاصد آپ لوگ پر واضح ہیں. اگر کوئی بھی ہمارے مقاصد سے یعنی ہٹ کر ہم چیز کر رہے ہیں تو ہم اس کے آپ لوگوں کے گناہ گار ہیں، ہم آپ لوگوں کے سزا کے مستحق ہیں. لیکن اگر نہیں، اگر یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ آپ کے اچھائی کے لیے، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہمارا ساتھ دیں. تو سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری تحریک نوجوان انقلاب پاکستان، تو اس کو بہت جلد اس کو گروتھ کرنی ہوگی ہمارے نوجوان بھائیوں کے خاطر. آج تک ہمارے ملک میں کوئی ایسی تحریک نہیں شروع ہوئی جس میں ہمارے نوجوان بھائیوں کو پرائیورٹی دی گئی ہو، ان کو اہمیت دی گئی ہو. ان کو اہمیت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں جاتا. تو ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، فل پاور کے ساتھ ہم ان کو یعنی کہ اپنے ساتھ اہمیت دیں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے نوجوان، وہ آپ کو ایک شعر سنا جاؤں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے بلندی ان کو آسمانوں میں. تو ہم ایک عقابی روح اپنے نوجوانوں میں بیدار کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کو بتاتے چلیں کہ جو بھی علامہ اقبال جو شاعر مشرق تھے، تو ان کی شاعری ہمارے نوجوانوں کے متعلق ان کا ایک علیحدہ نظریہ تھا. جو آج کے نوجوانوں کو کمپیئر کرے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس نظریے کے سامنے. وہ تو نظریہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ ملک پاکستان آپ کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی آئیڈیولوجی کیا ہے، ہمارا ملک کس لیے بنا تھا. ہمارے ملک کو یہ نہیں کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اہمیت دینے کے لیے، فوقیت دینے کے لیے نہیں بنا. ہمارے ملک میں سب برابر ہیں. ہمارا ملک دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے بنا ہے، نہ کہ ملک پاکستان. ابھی دیکھو تو ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے. کیوں نہیں سنبھال پا رہے؟ ہمارے نوجوان غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ہمارا حد سے زیادہ طبقہ سو گیا ہے، یعنی کہ وہ انہیں کچھ بھی نہیں معلوم، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنے غافل ہو چکے ہیں ان کی عقلوں پر. میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عقل سے یہ پردے ہٹائے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہم کون سی تباہی کو انتخاب کر رہے ہیں، ہم کون سی تباہی کو چوائس کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہماری یہی حالات رہے تو ہم تباہ حالی اور خستہ حالی کے ایک ایسا بہترین شکار ہوں گے جو دنیا مثال دے گی. آپ سمجھے کہ آپ کے پاس ہمارے ہاتھوں میں سب کچھ ہے اور ہم گنوا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. آزادی ہمارے 1947 یعنی کہ 14 اگست 1947 کو آزادی ہمیں دی گئی ہے، وہ آزادی ہم گنوانے کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اس کی یہ الحمدللہ کہ اگر ہمیں پاک فوج جیسی اللہ نے نعمت سے نہ نوازا ہوتا تو ہم اپنی آزادی بھی شاید کھو بیٹھتے. ہمیں ہمارے حکمرانوں نے کوئی بھی ایسی یعنی کہ کوئی بھی ہمارے حکمرانوں نے ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم داؤ پر، ہمارے ملک کو داؤ پر انہوں نے نہ لگایا ہو. انہوں نے ہر وہ الٹا کام کیا ہے جو ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو نقصان پہنچا سکتا تھا. اور آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ غریب طبقہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے. ایک تو تار ہوتا ہے، ایک ترین ہوتا جا رہا ہے، اور امیر طبقہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اس یعنی کہ یہ فاصلوں کو کم کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی ایک نوجوان قیادت سامنے لانی ہوگی جو کہ دن رات انتھک محنت کرے. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی تھی، ابھی بھی ہمیں اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے
ابھی بھی ہمیں اتنی محنت کی ضرورت ہے، تو پھر ہم گروتھ کریں گے، اس کے علاوہ ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان بھائی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، اور ہمیں وہ اپنا وہ مقام دیکھ لیں جو ان کا مقام دین میں یعنی کہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے، جو ہمارے ملک پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ وہ سمجھ جائیں ہمارے ملک بننے کا کیا مقصد ہے اور ہماری کتنی ضرورت ہے امت مسلم کو، ملک پاکستان کو۔ تو انشاءاللہ وہ بہت جلد از جلد سمجھ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم بہت اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکے ہیں، کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت نزدیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کو، اپنی گول کو اچیو کر لیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو دیجیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔